نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکے کی آمد، مدینے کی آمد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سرکار کی آمد، مدینے کی آمد، یاسین کی آمد، طٰہٰ کی آمد، نعرے تکبیر۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، نحن علی ذلک ما قال من الشاہدین والشاکرین۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت پناہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد عبدک و حبیبک و رسولک النبی الأمی وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے قرآن مقدس کی جس آیت مقدسہ کا ٹکڑا تلاوت کیا ہے، اس سے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا بیان کرنے والا ہوں۔ یعنی اس آیت کریمہ سے دو عنوان نکلتے ہیں، ایک نبی کی پیروی اور اتباع، اور دوسرے نبی کی محبت۔ ہر بار نبی کی محبت اور نبی کی پیروی کی تشریح آپ کو سنا دیتا ہوں۔ یوں کہیے کہ کئی بار میں نے سنایا، لیکن تھوڑے سے وقت میں محبت کی تھوڑی سی تشریح ہو پاتی ہے۔ ابھی محبت پروان چڑھنے والی ہوتی ہے کہ وقت ختم ہو جاتا ہے۔ ابھی محبت پروان بھی نہیں چڑھی ہے، ابھی محبت الفت اور چاہت کے درمیان ہی میں ہے کہ ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ محبت تک پہنچتی کہاں؟ عنوان محبت تک پہنچ بھی نہیں پاتا۔ یہ
نبی کی محبت جس کے متعلق کہتے ہیں کہ محبت نہ ہوتی تو بیکار تھا دل، محبت نہ ہوتی تو بیکار تھا دل، محبت بناتی ہے ناقص کو کامل، محبت سے کھلتی ہے دل کی کلی بھی، محبت سے کھلتی ہے دل کی کلی بھی، محبت نے بنائے کتنے ولی بھی۔ لیکن اس کے بعد بھی ہم کو محبت سمجھ میں نہیں آتی۔ ہم سب محبت کا دم تو بھرتے ہیں، محبت نبی کا، لیکن یہ محبت نبی ہے کیا، سمجھ میں نہیں آتی۔ کیوں نہیں سمجھ میں آتی ہے؟ اس لیے کہ بقول شاعر کے محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر، کنارے سے کبھی اندازہ طوفان نہیں ہوتا۔ یعنی محبت کو باہر رہ کر کے نہیں سمجھایا جا سکتا، نہ باہر سے سمجھایا جا سکتا ہے، نہ باہر رہ کے سمجھایا جا سکتا، اور وہ بھی نبی کی محبت نہ باہر سے سمجھنے کی چیز ہے، نہ باہر سے سمجھانے کی چیز ہے۔ جب تک محبت ہوگی نہیں اس وقت تک سمجھے گا نہیں، اور جب محبت ہو جاتی ہے تو پھر وہ محبت باقی نہیں رہتی ہے۔ آپ کہیں گے کہ محبت ہو گئی تو پھر محبت تو باقی رہنی چاہیے، نہیں ہے۔ یہی تو کمال ہے نبی کی محبت کا کہ جب نبی سے محبت ہو جاتی ہے تو وہ محبت نہیں رہتی بلکہ پھر وہ عشق بن جاتا ہے، جو محبت سے اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے۔ عرب کی زبان میں عشق صرف مجاز کے لیے ہوا تھا، لیکن بعد میں اس عشق کی اصطلاح حقیقت کے لیے بھی استعمال ہوئی۔ تو محبت اور عشق میں تھوڑا سا فرق ہے۔ محبت کرنے والے کے درمیان میں تو بہت فرق ہے، لیکن باہر والے اس میں تھوڑا سا فرق سمجھتے ہیں، محبت اور عشق میں۔ آپ نے سنی ہے وہ حدیث، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے والد سے زیادہ، اپنے اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ اللہ کے محبوب سے محبت نہ کرے۔ یعنی محبت سب سے زیادہ نبی سے کرے۔ اس کا مطلب یہ کہ محبت کے الگ الگ درجات ہیں، کس سے کتنی کی جائے، اور اسی درجات میں جب بلندی پیدا ہو جاتی ہے، عروج پیدا ہو جاتا ہے، ایسا عروج کہ اس کو محبت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بلکہ محبت سے نکل کر کے وہ عشق نبی میں چلا جاتا ہے، وہ عاشق نبی بن جاتا ہے۔ ہم لوگ تو نبی کے عشق میں، کسی سے پوچھیے کہ یہ میلاد کیوں منا رہے ہو، عشق نبی میں۔ یہ قمقمے کیوں سجائے گئے ہیں، عشق نبی میں۔ یہ جلوس کیوں نکلتا ہے، عشق نبی میں۔
یہ مٹھائیاں کیوں بانٹی جا رہی ہیں عشق نبی میں؟ یہ جھنڈے کیوں لگائے گئے ہیں عشق نبی میں؟ سب کا جواب ہوگا عشق نبی میں۔ عشق ہے ہم کو، عشق ہے تو یہ جواب درست ہے، ورنہ صحیح معنوں میں تو دیکھا جائے کہ یہ عشق نہیں ہے، ابھی تو محبت کی ایک چنگاری بھی نہیں آئی ہے، عشق تو بہت دور کی بات ہے۔ اس لیے کہ عشق والے لوگ تو ایک الگ ہوتے ہیں اور عشق کا مزاج ایک الگ ہوتا ہے۔ عشق کا مزاج وہ ہوتا ہے کہ عشق سمجھتے ہیں کہ بڑی آسان سی چیز ہے، ہم نے کسی سے محبت کر لی وہ عشق ہو گیا، نہیں، عشق آسان نمود اول ولے افتاد مشکل ہا۔ عشق تو بڑا آسان لگتا ہے، لیکن اس میں جو عشق میں پڑ جاتا ہے پھر اس کی مشکلات اس کو سمجھ میں آتی ہے کہ عشق کی مشکلات کیا ہیں، اور پھر وہ عشق نبی کی مشکلات، کتنے درجات ہیں اس میں، کتنی دشواریاں ہیں اس میں، کیسا کیسا عالم ہوتا ہے عشق میں۔ حضرت غوث الاعظم نے عشق کیا تو مہینوں مہینوں بھوکے رہے، کوڑے پر اپنا رزق تلاش کرتے تھے۔ حضرت بابا فرید نے عشق کیا، عشق حقیقی کی بات کر رہے ہیں، اللہ اور رسول سے عشق کی بات کر رہے ہیں، کہ جب بابا فرید نے عشق کیا تو 12 سال تک کنویں میں لٹک کر کے اللہ اور رسول کا نام لیتے رہے۔ جب مخدوم شرف الدین بہاری نے عشق کیا تو بہیا کے جنگل میں بغیر کسی شخصیت کے نظر آئے ہوئے عبادت الہی میں مصروف ہو گئے کہ چیونٹیوں نے ان کے منہ میں گھر بنا لیا، ان کو احساس بھی نہ ہوا۔ عاشقی اس کو کہتے ہیں، عاشقی اس کو نہیں کہتے ہیں کہ اپنا احساس ہو، اپنے تن کا احساس ہو، اپنے بدن کا احساس ہو، اپنے جسم کا احساس ہو، اپنی باتوں کا احساس ہو، بلکہ یہ کہا جائے کہ عاشقی اس کو نہیں کہتے ہیں کہ اپنے ہونے کا احساس ہو، بلکہ عاشق نبی وہ ہوتا ہے کہ صرف نبی کے ہونے کا احساس ہو، باقی کسی چیز کا احساس نہیں ہو، سارا احساس مٹ جائے تو وہ عاشق نبی ہے، اسی کو عشق نبی کہتے ہیں۔ اپنے ہونے کا بھی احساس مٹ جائے، جیسے اس عشق کی ایک پہچان ہے، وہ پہچان دی ہے علامہ بوسیری نے، علامہ شرف الدین بوسیری نے وہ پہچان دی ہے عشق کی، جن کی قصیدہ بردہ جس کے اشعار عام طور پر پڑھے جاتے ہیں، عشق قصیدے کی ابتدا ہی عشق کی پہچان سے ہے۔ علامہ بوسیری فرماتے ہیں کہ امین تذکر جیرانم بزی سلمی مزست دمن جرا میں مقلتم بدمی ام حبت الریح من تلقائے کاظمہ او مزل برق فی الظلماء من ادمی۔ کہتے ہیں کہ کیا تجھے ذی سلم کے پڑوسی یاد آ گئے؟ اب غور کیجئے عشق کیا ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ مجھے مدینے والا یاد آیا، وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ سبز گنبد والا یاد آیا، وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ سنہری جالی والا یاد آیا، وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ مدینہ یاد آیا، بلکہ مدینہ اور مکے سے ہو کر کے مدینہ جانے کے راستے میں جو گاؤں پڑتا ہے نا وہ گاؤں یاد آ گیا۔ ذی سلم اس گاؤں کا نام ہے۔ مکے سے مدینہ جانے کے راستے میں جو گاؤں پڑتا ہے تو وہ راستہ یاد آ گیا، کہ کہتے ہیں کہ کیا تجھے ذی سلم یعنی مدینے جانے والا وہ راستہ یاد آ گیا کہ
تیری آنکھوں سے اس راستے کی یاد میں، غور کیجئے، اس کی یاد تو بہت دور کی بات ہے، مدینے کی یاد بہت دور کی بات ہے، مدینے والے کی یاد بہت دور کی بات ہے۔ عاشقی یہ ہے کہ وہاں کے جانے کے راستے کو یاد کر کے، صرف راستے کو یاد کر کے تیری آنکھوں سے ایسا آنسو جاری ہوا کہ آنسو کے پانی کی جگہ پر تیری آنکھوں سے خون نکل آئے۔ تو کیسا عاشق ہے کہ تیری آنکھوں سے خون بھرا آنسو جاری ہو گیا ہے؟ کس کی وجہ سے؟ مدینے کے جانے والے راستے کی وجہ سے۔ پھر فرماتے ہیں ابھی بھی مدینہ نہیں پہنچے ہیں، ابھی بھی باہر ہی عشق ہے، باہر ہی عشق ہے، مدینہ نہیں پہنچے ہیں۔ عاشق کیسا ہوتا ہے؟ محبت تو ہم لوگ تو محبت میں بھی نہیں پہنچے ہیں، عشق تو بڑی دور کی بات ہے، عشق نبی۔ اب فرماتے ہیں کہ محبت الریح من تلقائے قاسمہ۔ اب مدینے کے قریب ایک گاؤں ہے جو ٹھیک مدینے سے پہلے پڑتا ہے، چھوٹا سا ایک علاقہ ہے، مدینے کا مضافاتی گاؤں قاسمہ۔ اب فرماتے ہیں کہ کیا کاظمہ کی طرف سے ہوا آ رہی ہے؟ کیا کاظمہ کی طرف سے ہوا آ رہی ہے؟ او مزل برق فی الظلماء من اعظمی، یا مدینے کے ایک محلے اعظم کی جانب سے بجلی کی چمک ہوئی ہے، اس کی روشنی ہوئی ہے اندھیری رات میں، کیا ہوا ہے تجھے؟ یعنی اے عاشق نبی، تیرے عشق کا یہ حال ہے کہ ابھی مدینہ پہنچا نہیں ہے، مدینے والے کا عشق اتنا ہے کہ مدینے کا محلہ نظر آیا تو عشق سے بے قرار ہو گیا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا ہے، تو تیرے عشق کا کیا حال ہوگا؟ اور تیری حالت تو ایسی ہو رہی ہے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ تیری آنکھوں کو کیا ہوا؟ تیری نگاہوں کو کیا ہوا ہے؟ تیرے آنکھوں کے ڈھیلے میں کیا ہو گیا ہے؟ کیوں؟ فرماتے ہیں وما لعینیک ان قلت ففاہمتا، تیری آنکھ کو کیا ہوا ہے کہ اس کو تو کہتا ہے کہ رک جا، لیکن اس کے بعد وہ ہمک ہمک کر کے آنکھیں روتی ہیں، اس کی یاد میں تڑپ تڑپ کر کے آنکھیں روتی ہیں۔ تیری آنکھوں کو کیا ہو گیا ہے اور تیرے دل کو کیا ہو گیا ہے؟ ان قلت استفق، ان قلت استفق، یہی بھی کہ اگر تو اپنے دل کو کہتا ہے، اگر تو اپنے دل کو کہتا ہے کہ ٹھہر جا، تو تیرا دل اور بے چین و بے قرار ہوتا ہے۔ تو عاشق کے دل کی کیفیت بتا رہے ہیں، عاشق کے دل کی کیفیت بتا رہے ہیں کہ عشق نبی کا، عاشق نبی کا دل بے قرار ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتا ہے اور دل میں بے چینی ہوتی ہے، وہی عاشق نبی ہوتا ہے۔ ہم کھا کے موٹے ہوتے رہیں اور کہیں کہ عشق نبی ہے، ہم دنیا میں ملوث رہیں اور کہیں کہ عاشق نبی ہیں، ہم اچھل کود کر کے اسٹیج پہ تقریریں کرتے رہیں، مجمع لگا کر کے صرف سنتے رہیں، ہنستے رہیں، ہنساتے رہیں، اور اس کے بعد ہم بولیں کہ ہم عاشق نبی ہیں، یہ عاشق نبی کی پہچان نہیں ہے۔ عشق نبی میں، عشق نبی میں کی کیفیت ایک الگ ہوتی ہے۔ دنیا کا عشق جو ہوتا ہے نا، وہ ملاتا، ملنے کے بعد پھر عاشق کو سکون ہو جاتا ہے، لیکن نبی کا عشق وہ ہوتا ہے کہ ملنے کے بعد بھی اسے سکون نہیں ہوتا۔ عاشق نبی کبھی پرسکون نہیں ہوتا، ہر وقت اس کو ہجر کا
ایک کی تکلیف، وصال میں بھی ہجر کی تکلیف کا احساس ہوتا رہتا ہے۔ عاشق نبی کا ایک انداز الگ ہوتا ہے، اور عاشق نبی کا ایسا انداز ہوتا ہے ہجر میں، یعنی دوری میں۔ دوری میں ایسا انداز ہوتا ہے کہ نبی کا عاشق جب نبی سے دور ہوتا ہے تو تمنا کرتا ہے کہ اس کا ہجر ختم ہو جائے۔ کبھی اپنے ہجر کی تکلیف کو بیان کرتا ہے، کبھی نبی کی تعریف کو بیان کرتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن جامی جب ہجر نبی سے بے قرار ہوتے ہیں، جب ہجر نبی سے بے قرار ہوتے ہیں تو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اپنے عشق کا اظہار کرتے ہیں، ہجر کی لذت کو بتاتے ہوئے اظہار کرتے ہیں کہ ز مہجوری برآمد جان عالم ترحم یا نبی اللہ ترحم، یا نبی اللہ ہم ہجر میں ہیں، آپ سے دور ہیں، اس ہجر سے نکال کر کے اپنے پاس بلا لیجئے اور آپ میرے اوپر رحم فرما دیجئے، ایسا رحم فرمائیے کہ ایک بار رحم کیجئے، ایک بار کرم کیجئے، پھر کیجئے، پھر کیجئے، پھر کیجئے، قیامت تک کرم کرتے رہیے۔ جب دور ہو جب قریب کر لیجئے، جب دور ہو تب قریب کر لیجئے۔ میرا کام دور ہونا ہے، آپ کا کام قریب کرنا ہے۔ تو یہ حضرت جامی کا ہجر ہے، اور ہجر میں جب چور ہو جاتے ہیں، ساری امیدیں دم توڑ دیتی ہیں ملنے کی، تو پھر عرض کرتے ہیں بارگاہ رسالت میں کہ تنم فرسود جا پارا ز ہجراں یا رسول اللہ، کہ میری جان ٹکڑے ٹکڑے ہے، میرا جسم نہیں وہ ناتما ہو گیا ہے، اب میرے اندر ایسی صلاحیت نہیں ہے کہ آپ کے حضور میں پہنچ سکے۔ یا رسول اللہ، ہجر نبی میں آپ سے دوری کے فراق میں ہم اس طرح سے کمزور و ناتما ہو گئے ہیں، اس دوری کو ختم کر دیجیے۔ عاشق کی دوسری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ امید کی ہوتی ہے۔ جو وصال بھی ہوا، عشق نبی میں ملا بھی نبی سے، اس کے بعد بھی اس کی ایک امید رہتی ہے، اس کی ایک آرزو ہوتی ہے، اس کی ایک تمنا ہوتی ہے۔ کیسا عشق ہے وہ کہ وصال کے بعد بھی آرزو ہے۔ وصال ہو گیا تو اب کوئی آرزو نہیں ہونی چاہیے۔ دنیا کے عشق کا معاملہ یہ ہے کہ اگر مل گیا تو ساری آرزو پوری ہو گئی، لیکن نبی کے عشق کا معاملہ یہ ہے کہ ملنے کے بعد بھی آرزو پوری نہیں ہوتی، اس لیے کہ ملنے کے بعد جب مل جاتا ہے تو پھر کیفیت یہ ہوتی ہے کہ حضرت نور القطع فرماتے ہیں کہ تمنا ہے کہ ہر دم تیری صورت دیکھتے رہتے، تو ہوتا سامنے ہم تا قیامت دیکھتے رہتے۔ یہ ملنے کے بعد کی تمنا، مل گئے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اب دیکھنے کے بعد یہ تمنا ہے کہ ہر دم تیری صورت دیکھتے رہتے، تو ہوتا سامنے ہم تا قیامت دیکھتے رہتے۔ نہ میری آنکھ جھپکتی نہ تیرا حسن ہٹتا، نہ میری آنکھ بند ہوتی نہ تیرا جمال ختم ہوتا، نہ تیرا کمال ختم ہوتا، نہ تیرے انوار ختم ہوتے۔ یہ ہوتا ہے عاشق۔ اور جب پوری طرح سے ملتا ہے، جب پوری طرح سے ملتا ہے وصال کی، جب امید بھی پوری ہو جاتی ہے، آرزو بھی پوری ہو جاتی ہے، پھر بھی ایک خواہش رہ جاتی ہے۔ عاشق نبی جب مکمل نبی سے وصال پا لیتا ہے، مل جاتا ہے، تو اس وقت ایک خواہش رہ جاتی ہے
وہ خواہش کیا ہے؟ بقول شاعر کے کہ جب پوری طرح سے مل گیا، ایک بار ملتا، ایک بار ملتا، جہاں پہ ساری خواہشوں کا خاتمہ ہو چکا، ساری آرزوؤں کا ختم ہو چکی ہیں، ساری طلب پوری ہو چکی ہے، اب طلب کا وقت نہیں بچا، اب آرزوؤں کا وقت نہیں بچا، زندگی تمام ہو چکی، اب آخری دیدار اپنے نبی کا، اپنے محبوب کا کر رہا ہے، نبی سامنے ہے اور اللہ کا فرشتہ اس سے پوچھتا ہے کہ ما کنت تقول فی شان ھذا الرجل، تو اس وقت مومن کہتا ہے، عاشق نبی کہتا ہے کہ امروز شہنشاہ مہما شدست مارا، بے برگ و بے نوائی ساما شدست مارا۔ یا نبی اللہ، ہم آپ کے عاشق ہیں، آپ میرے مہمان آج ایسے ٹائم پر ہوئے ہیں کہ ہم آپ کی خاطر بھی نہیں کر سکتے، میرے پاس کچھ نہیں ہے آپ کی خاطر کرنے کے لیے۔ ایسا وصال ہوا ہے کہ اس وصال میں ہم آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ آ تو گئے، آپ مل بھی گئے، آپ کا دیدار بھی ہو گیا، اصلی صورت دیکھی، اصلی شباہت دیکھی، اصلی جلوہ دیکھا، اصلی نور دیکھا، حقیقی نور دیکھا، لیکن ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم تو یہاں پڑے ہیں، بے برگ و بے نوائی ساما شدست مارا، میرے پاس ایک پتا بھی نہیں ہے کہ جو آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں، بالکل بے نوا ہے، کوئی سامان نہیں ہے، بے سامان ہے آج۔ تو یہ عاشق کا معاملہ ہوتا ہے، نبی کے عاشق کا یہ معاملہ ہوتا ہے۔ اور عشق جب نبی سے ہوتا ہے تو لفظ عشق ہی میں دیوانگی پائی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے علماء کا ایک طبقہ عشق نبی کا منکر ہے، وہ کہتا ہے کہ محبت تو ہو سکتی ہے لیکن عشق نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جس کو عشق ہوتا ہے وہ مجنوں ہو جاتا ہے، جس کو عشق ہوتا ہے وہ پاگل ہو جاتا ہے، جس کو عشق ہو جاتا ہے وہ مدہوش ہو جاتا ہے، جس کو عشق ہو جاتا ہے وہ بے عقل ہو جاتا ہے، جس کو عشق ہو جاتا ہے وہ دیوانہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے عشق کی نسبت نبی کی طرف نہیں کی جا سکتی، نبی سے محبت ہو سکتی ہے، عشق کبھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کی وجہ کیا، ان کے ایسا کہنے کی وجہ کیا؟ وجہ یہی ہے کہ جب محبت کو سمجھنے کے لیے محبت کرنی پڑتی ہے تب محبت سمجھ میں آتی ہے، اور عشق کو سمجھنے کے لیے بھی عشق کرنا پڑتا ہے تب سمجھ میں آتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ یہ عشق کا دریا ہے، یہ عشق نہیں آسان، یہ آگ کا دریا ہے، اور اس آگ کے دریا میں کہتے ہیں یہ آگ کا دریا ہے اور یہاں ڈوب کے جانا ہے، کود کے نہیں جانا، پھان کے نہیں جانا، بلکہ ڈوب کے جانا۔ اور نبی کا عشق ہے، یہاں کود پھان نہیں چلتا، عشق میں دیوانگی ہوگی، عشق میں جنون ہوگا، لیکن جب نبی کی بات آ جائے گی، رسول کی بات آ جائے گی، تو ساری دیوانگی، سارا جنون بدل جاتا، اس وقت وہ جنون نہیں ہوتا، اس لیے کہ نبی کی دیوانے کا کچھ اور انداز ہوتا ہے۔ نبی کا دیوانہ جو ہے کا یہ انداز ہے کہ حضرت فرید ملت فرماتے ہیں
کہ چن چن کے نقش پا پہ، چن چن کے نقش پا پہ سجدے یہ کر رہا ہے۔ کس کے نقش پا؟ کس کے پاؤں کے نشان پہ؟ نبی کے پاؤں کے نشان پہ چن چن کے نقش پا پہ سجدے یہ کر رہا ہے۔ باہوش کس قدر ہے، دیوان ہے محمد نبی کی کہ عشق میں دیوانہ ہے، لیکن کسی دوسرے کے نشان قدم پہ اپنی پیشانی نہیں جھکا رہا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ جہاں پہ نشان ہے وہ کس کا نشان ہے، وہ میرے نبی کا نشان ہے، اس کی پہچان ہے۔ یعنی ایسا دیوانہ ہے کہ پہچان مٹی نہیں ہے، ایسا دیوانہ ہے کہ اپنے آپ کو نہیں پہچان رہا ہے لیکن نبی کو پہچان رہا ہے، ایسا دیوانہ ہے کہ نبی کی عظمت میں کمی نہیں ہونے دے رہا ہے، نبی کے احترام میں کمی نہیں ہونے دے رہا ہے، نبی کے وقار میں کمی نہیں ہونے دے رہا ہے، نبی کے ادب میں کمی نہیں ہونے دے رہا ہے، نبی کی عزت میں کمی نہیں ہونے دے رہا ہے۔ اس کی عزت تار تار ہو جائے لیکن نبی کے عزت میں حرف نہ آنے پائے۔ یہ ہوتا ہے عاشق نبی۔ اور عشق نبی بقول علامہ اقبال کے کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں، فتوے میں نہیں، تقوی میں نہیں، احکام میں نہیں، بلکہ فرماتے ہیں کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ جب نبی سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ محبت عشق کی طرح سے پروان چڑھتی ہے تو پھر وہ قرآن کی آیت کو الگ اور مصطفیٰ کو الگ نہیں جانتا ہے۔ جو قرآن کی آیت ہے وہی مصطفیٰ کی ذات ہے، جو طٰہٰ ہے جو یاسین ہے وہی مصطفیٰ کی ذات ہے، جو فرقان ہے وہی مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اور مصطفیٰ کی ذات وہ ہے کہ اپنا سب کچھ اس کے اوپر فدا کر دیتا ہے، اپنا سب کچھ اس کے اوپر نچھاور کر دیتا ہے، اور نچھاور کر کر کے وہ دیوانہ بن جاتا ہے، وہ مجنوں بن جاتا ہے۔ کیسا مجنوں بنتا ہے؟ ایسا مجنوں نہیں کہ وہ پاگل ہو جائے، ایسا مجنوں نہیں کہ وہ دیوانہ بے ہوش ہو جائے، بلکہ اس کو ہوش میں لایا جاتا ہے۔ اس کے ہوش میں لانے کا ایک نسخہ کہ عاشق مصطفیٰ کبھی بے ہوش نہیں ہوتا ہے، اس کو ہوش میں لانے کا ایک نسخہ، اور وہ نسخہ حضرت فرید ملت بتلاتے ہیں کہ پہناؤ اسے الفت طیبہ کے سلاسل، پہناؤ اسے الفت طیبہ کے سلاسل، ایسا نہ ہو دیوانگی لے جائے کہیں اور۔ سلاسل کہتے ہیں زنجیر کو، سلسلے کی جمع ہے، یعنی اس کو قادریت کی زنجیر پہنا دو، چشتیت کی زنجیر پہنا دو، فردوسیت کی زنجیر پہنا دو، شاذلیت کی زنجیر پہنا دو، سہروردیت کی زنجیر پہنا دو، امادیت کی زنجیر پہنا دو، رضویت کی زنجیر پہنا دو، اشرفیت کی زنجیر پہنا دو، بزرگوں کے سلسلے کی زنجیر پہنا دو، ولیوں کے سلسلے کی زنجیر پہنا دو، تاکہ یہ دیوانہ مصطفیٰ کہیں اور نہ جا سکے۔ جب جائے تو مدینے کی گلی میں جائے، جب جائے تو روضے کی جالی پہ جائے، کہیں اور جانے کی اس کو ہمت نہ ہو۔ یہی نسخہ ہے عاشق نبی کے، عاشق نبی کے عشق کو پروان چڑھنے کا۔ لیکن عشق سمجھ میں آئے تب تو نہیں سمجھ میں آئے گا۔ حضرت فرید الدین عطار کہتے ہیں، حضرت فرید الدین عطار بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، صوفی گزرے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بار ہتھنگوں نے میٹنگ کی، تمام ہتھنگے جمع ہوئے، جس کو پروانہ کہتے ہیں۔ ہتھنگا جو ہوتا ہے نا چھوٹا،
परवाना, वो कहीं पर शमा जला दीजिए, मोमबत्ती जला दीजिए, चिराग जला दीजिए, तो वो उसके चारों तरफ घूमेगा। आज भी कहीं पर लाइट जलती रहेगी तो जब कीड़े पतंगों का दिन रहता है तो उस लाइट के चारों तरफ घूमता है, रात भर घूमता है, घूमते 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 यहाँ तक के चिराग की लौ में जाकर के वो जल जाता है, वापस नहीं आता। तो पतंगों ने एक मीटिंग की और मीटिंग करने के बाद ये कहा कि ये चिराग क्या है? हम उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हैं, हम उस चिराग की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं, जहाँ जलता है हम दौड़े चले जाते हैं। तो ये चिराग होता कैसा है? तो एक पतंगे ने कहा कि हम जा कर के देख के आते हैं। तो वो दूर पे चिराग जल रहा था, एक पतंगा गया, थोड़ी दूर पर गया और जा करके उसने देखा और वापस चला आया। आ करके कहा कि चिराग ऐसा होता। पतंगों ने कहा ये तो कोई बात नहीं हुई, अरे हम उसके इश्क में गिरफ्तार क्यों हैं? हम उसके इश्क में गिरफ्तार क्यों हैं? हमें ये मालूम करना है कि हम उसके इश्क में गिरफ्तार क्यों हो जाते हैं। वो नजदीक में जले तो गिरफ्तार हो जाते हैं, दूर में जले तो गिरफ्तार हो जाते हैं। दूसरे ने कहा कि हम जाते हैं। दूसरा पतंगा निकला, दूसरा परवाना निकला, वो चिराग के करीब पहुंचा। उसके लौ की गर्मी, चिराग के लौ की गर्मी से उसका एक पर जल गया। अपने जले हुए पर के साथ वो वापस आया और उसने आकर के कहा कि वो तो इतना गर्म है कि मेरा पर जल गया। कहा कि ये तो कोई हल नहीं हुआ, तुम ये बताते कि हम उसके गिर जा करके उसके इश्क में बेचैन क्यों हो जाते हैं। तो तीसरे ने कहा हम जाते हैं, हम जाके पता चलाते हैं। दूर से सारे पतंगे देख रहे हैं, वो गया चिराग के लौ के करीब गया और उसके इश्क में मुब्तला हो गया। चिराग के इश्क में मुब्तला हो गया, अब चक्कर लगाने लगा। दूर से पतंगे देख रहे हैं कि मेरा साथी जो गया है वो चक्कर लगा रहा है। अब इंतजार में है कि अब वो चक्कर लगाना खत्म करे। चक्कर लगाना खत्म करे तो आके बताए कि इश्क क्या होता है, इश्क कैसे होता है। और इस इंतजार में है, यहाँ तक कि वो चक्कर लगाते लगाते उस लौ के अंदर चला जाता है, जल करके खाक हो जाता है, उसका वजूद मिट जाता है। चिराग जलता रहता है, परवाने का वजूद मिट जाता है। तो सारे पतंगों ने कहा कि चिराग अपनी जगह पर है, हमारा काम है इश्क में जल मरना, यही काम है। इश्क में फिरा हो जाना यही काम है। इसमें चिराग का कोई कसूर नहीं है, बल्कि हमारे इश्क की मेराज ये है कि हम अपने चिराग के ऊपर तमाम परवाने जल जाएं। इसी का नाम इश्क है, इसी का नाम मोहब्बत है कि हम अपने चिराग के ऊपर परवाने जल जाएं। अगर हम परवाने नबी हैं तो हमें जलना होगा। अगर हम परवाने नबी हैं तो इश्क में अपने जान की परवाह नहीं करनी होगी। अगर हम परवाने नबी हैं तो दुनिया को भुला करके नबी को याद करना होगा। अगर हम परवाने नबी हैं तो अपनी जात को भुला करके नबी को याद करना होगा, वरना हम परवाने नबी नहीं हैं, हम सिर्फ नाम के मोहब्बत करने वाले। नबी से मोहब्बत, नबी से मोहब्बत, मोहब्बत जो है ना, यूँ कहिए कि एक चिंगारी और इश्क उसका शोला। मोहब्बत एक धुआं है
اور عشق اس دھوئیں کی آگ ہے۔ محبت اگر ایک پھول ہے، عشق پورا گلستاں ہے۔ محبت ایک خوشبو ہے تو عشق اس خوشبو سے نکالا ہوا، نچوڑا ہوا عطر ہے۔ اور جو عشق کو پالے گا وہ سب کو پالے گا۔ عشق مصطفیٰ ہو جائے تو وہ کمال کے درجے پہ حاصل اس کو ہے۔ محبت تو بڑی چھوٹی سی چیز ہے اس کے سامنے، عشق کے سامنے محبت بڑی چھوٹی سی چیز ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا، کسی شاعر نے کہا ہے کہ عاشقی چیز بگو بندے جانا بودن، عاشقی چیز بگو بندے جانا بودن، دل نثارے رہے یارے کردن وہ حیراں بودن۔ کہتے ہیں کہ عشق میں اپنے دل کو اپنے محبوب کے قدموں میں نثار کر دو، اور نثار کرنے کے بعد اپنے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سب محبوب کے سپرد کر دو۔ محبوب ہے تو ہم ہیں، محبوب ہے تو ہمارا وجود ہے، محبوب ہے تو سب کچھ ہے۔ اور اگر محبوب کی یاد نہ آئی تو وہ عشق ہی نہیں، بلکہ یوں کہا جائے کسی بزرگ کے بقول کہ عاشق نبی کو اپنے عشق سے عشق ہوتا ہے۔ یہ بہت ہی صوفیانہ جملہ ہے کہ عاشق نبی کو اپنے عشق سے عشق ہوتا ہے، کہ وہ اپنے اللہ کے محبوب سے عشق کرتا ہے، اس بات سے اس کو محبت ہوتی ہے۔ عاشقوں میں اس کا نام ہے، اس بات سے اس کو محبت ہوتی ہے، اور یہی اس کے عشق کی معراج ہے، عشق نبی کی۔ یوں تو بڑی تشریح کی گئی ہے عشق نبی کی، لیکن عشق کا مقام محبت سے کہیں اعلیٰ ہے۔ محبت کا جو مقام اعلیٰ ہوتا ہے نا، محبت کا جو مقام اعلیٰ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وفاداری، جس کو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ ہر آدمی یہ شعر جانتا ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ یعنی محبت کی وفاداری کا صلہ یہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ، محبت کی وفاداری کا صلہ یہ دیتا ہے کہ لوح و قلم اس کا ہو جاتا ہے۔ یہ محبت کی وفاداری ہے۔ اور عشق کی وفاداری کیا ہے، اور عشق کا صلہ کیا ہوتا ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، نبی جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے کہ عشق کو اگر پوچھنا ہے نا عشق کیا ہوتا ہے، تو عشق وہ ہوتا ہے کہ جو صدیق اکبر نے معراج کے واقعے کو جانے بغیر اس کی تصدیق کر دی کہ میرے نبی نے یہ کہا ہے تو سچ کہا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کی تصدیق یہ عشق ہے۔ غارِ ثور پہ حضرت صدیق اکبر نبی کو اپنے کاندھے پہ اٹھا کے لے کے چڑھ گئے، یہ عشق ہے۔ اور اگر عشق پوچھنا ہے تو ثور کے غارِ ثور کے ان سوراخوں سے پوچھو کہ جس کے اوپر حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا پاؤں رکھ کر کے سانپ سے ڈسوایا تھا، ان سوراخوں سے پوچھو کہ عشق کیسا ہوتا ہے، عشق کیسا ہوتا ہے۔ یہ پوچھنے کے لیے حضرت علی سے پوچھو کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہے، آنکھوں میں درد ہے، ہاتھ پاؤں میں صلاحیت نہیں ہے، لیکن نبی نے جب بلایا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے علی کو بلا کر کے لاؤ، تو اس عالم میں بھی چلے آئے۔ اور جب اللہ کے رسول کا حکم ہوا کہ خیبر کو فتح کرنا ہے خیبر کو فتح کرنا ہے تو بیمار ہیں، آنکھوں میں
تکلیف ہے، قدم سے چلا نہیں جاتا ہے، تلوار اٹھ نہیں رہی ہے، لیکن عشق یہ ہے کہ نبی کا حکم ہے، خیبر کا دروازہ ایک ہاتھ سے اکھاڑ کر کے پھینک دیا۔ یہ علی سے پوچھو عشق کیا ہوتا ہے، علی سے پوچھو عشق کیا ہوتا ہے۔ نبی کا بستر ہے، دشمن چاروں طرف تلوار لے کر کے کھڑے ہیں کہ اب چشمے زدن میں علی کے اوپر تلوار چلنے والی ہے، اس بستر سے پوچھو عشق کیا ہوتا ہے، عشق کیا ہوتا ہے۔ نبی کے ہجرت میں نبی کے ساتھیوں سے پوچھو عشق کیا ہوتا ہے۔ حضرت ایوب انصاری نبی کا کجاوا لے کر کے اپنے گھر دوڑے ہوئے جا رہے ہیں، حضرت ایوب انصاری سے پوچھو عشق کیا ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت خالد بن ولید کی ٹوپی عین میدان جنگ میں زمین میں گر جاتی ہے، تلواروں اور نیزوں کی پرواہ کیے بغیر اس ٹوپی کو تلاش کرتے ہیں جس میں رسول کا منہ مبارک لگا ہوا ہے، جس میں رسول کا منہ مبارک رکھا ہوا ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید سے پوچھو کہ نبی کا عشق کیا ہوتا ہے۔ حضرت سعد ابن مسیب سے پوچھو نبی کا عشق کیا ہوتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی سے پوچھو نبی کا عشق کیا ہوتا ہے، اور کربلا کے میدان سے پوچھو کہ حسین کا سر تن سے جدا ہو رہا ہے، وہ میدان بتائے گا کہ نبی کا عشق کیا ہوتا ہے۔ حضرت علی اکبر کا کٹا ہوا سر بتائے گا کہ نبی کا عشق کیا ہوتا ہے۔ حضرت علی اصغر کا چھدا ہوا سینہ بتائے گا کہ نبی کا عشق کیا ہوتا ہے۔ حضرت زینب کی پیاس بتائے گی کہ نبی کا عشق کیا ہوتا ہے۔ حضرت سکینہ کی بھوک بتائے گی کہ نبی کا عشق کیا ہوتا ہے۔ حضرت زین العابدین کی عبادت بتائے گی کہ نبی کا عشق کیا ہوتا ہے۔ حضرت غوث الاعظم کی ریاست بتائے گی کہ نبی کا عشق کیا ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز کا ساگر بتائے گا، انا ساگر میں سمٹا ہوا پانی کے پیالے میں سمٹا ہوا وہ ساگر بتائے گا نبی کا عشق کیا ہوتا ہے، عاشق کا حکم کیسا ہوتا ہے۔ محبوب الہی کی محبوبیت بتائے گی کہ نبی کا عشق کیا ہوتا ہے۔ یہ وہ جانتے ہیں نبی کا عشق، ہم لوگ تو کچھ نہیں جانتے۔ عشق نبی کیا ہوتا ہے، صحابہ کرام جانتے ہیں نبی کا عشق۔ جو محبت صحابہ ہے نا وہ سب عشق نبی ہے۔ نبی نے کہہ دیا جان قربان کر دو تو کر دو، جو نبی کو پسند وہ صحابی کو پسند، جو نبی کی مرضی وہ صحابی کی مرضی، جو نبی کی آرزو وہ صحابی کی آرزو، جو نبی کی طلب وہ صحابی کی طلب، جو نبی کی خواہش وہ صحابہ کی خواہش۔ یہی عشق ہوتا ہے۔ آج ہماری خواہش کچھ، نبی کا فرمان کچھ، یہ عشق تھوڑی ہے۔ آج کے عشق کی پہچان صرف سلام پڑھنا ہے۔ آج کے عشق کی پہچان سلام پڑھنا ہے، کل کے عشق کی پہچان سلام کا جواب لینا تھا۔ حضرت شیخ احمد رفاعی بارگاہ رسالت میں پہنچتے ہیں، عشق وہ ہوتا ہے کہ شیخ احمد رفاعی سلام کرتے ہیں بارگاہ رسالت میں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو اندر سے جواب آتا ہے وعلیکم السلام یا ابنی، اے میرے بیٹے تمہارے اوپر بھی سلام ہو۔ اب عشق نے مچل کے کہا کہ یا نبی اللہ مصافحہ بھی کریں گے، یا نبی اللہ مصافحہ بھی کریں گے، تو اندر سے ہاتھ نکلتا ہے نبی کا۔ حضرت شیخ احمد رفاعی نے مصافحہ کیا۔ عشق یہ ہوتا، یہ عشق نبی کی پہچان ہے۔ اور جب عاشق ایسا ہو جاتا ہے، جب عاشق ایسا ہو جاتا ہے تو پھر اس کا بڑا مرتبہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ عشق نبی صرف نام محبت کا نہیں ہے، بلکہ عشق نبی دل کی ٹھنڈک، عشق نبی
آنکھوں کا سکون ہے، عشق نبی ذہن کی تابندگی ہے، عشق نبی روح کی زندگی، عشق نبی زندگی کا کمال ہے، اور عشق نبی کمال کا دوام ہے، عشق نبی دوام کی بقا ہے، عشق نبی اس بقا کا فنا فی اللہ ہے، اور عشق نبی فنا فی اللہ کی بقا باللہ ہے، اور عشق نبی بقا باللہ کے بعد معرفت باللہ ہے، اور عشق نبی معرفت باللہ کے ساتھ بقا باللہ کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی ایسی معرفت ہے کہ حقیقت کی منزل کو پانے والا ہے۔ اگر عشق نبی نہیں ہے تو نہ وہ حقیقت پہ ہے، نہ معرفت پہ ہے، نہ بقا پہ ہے، نہ کمال پہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے اگر عشق نبی نہیں ہے تو۔ عشق نبی ایسا سکون ہے، ایسا سکون ہے کہ اس سے بڑا سکون کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ عاشق کو نہ جنت کی آرزو ہے اور نہ دوزخ کا خوف ہے۔ اسی لیے ایک عاشق کہتا ہے کہ مجھے جنت میں ڈال دے یا کہ دوزخ میں ڈال دے، مجھے جنت میں ڈال دے یا کہ دوزخ میں ڈال دے، کہیں ڈال، لیکن اپنا جلوہ دکھا کے میری حسرت نکال دے۔ عاشق کی مرضی یہی ہوتی ہے کہ محبوب کا جلوہ دیکھیں، جہاں جلوہ مل جائے وہی جگہ اس کے لیے جنت ہے۔ عاشق کے لیے مدینہ جنت ہے۔ ہم لوگ جنت کیوں کہتے ہیں؟ کہ ہمارے لیے مدینہ جنت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں جلوہ محبوب ہے، مدینے میں جلوہ محبوب ہے، اس لیے وہ جنت ہے۔ عاشق کی جنت تو محبوب کا جلوہ ہے، عاشق کی آرزو محبوب کا جلوہ ہے، عاشق کی تمنا محبوب کا جلوہ ہے، عاشق کی دنیا محبوب کا جلوہ ہے، عاشق کا دین محبوب کا جلوہ ہے، عاشق کا کمال محبوب کا جلوہ ہے، عاشق کی طلب محبوب کا جلوہ ہے، عاشق کا عقبہ محبوب کا جلوہ ہے، عاشق کا تقوی محبوب کا جلوہ ہے، عاشق کی عبادت محبوب کا جلوہ ہے۔ اور جس عبادت میں محبوب کا جلوہ نہیں وہ عبادت کیسی؟ جس عبادت میں محبوب کا تصور نہیں وہ عبادت کیسی؟ اور وہ محبوب کون ہے؟ محبوب خدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے، سنا نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں اور نبی آ گئے، ساروں نے نماز کی حالت میں سب اپنی اپنی صفوں سے نکل کر کے الگ ہٹ گئے اور نبی کو آگے بڑھایا۔ جہاں تک نماز ہو گئی تھی نبی نے اس سے آگے نماز پڑھی، سبوں نے نبی سے کلام کیا، نبی کی طرف دیکھا، نبی کی نگاہ کو دیکھا، نبی کے چلنے کو دیکھا، نبی کے آنے کو دیکھا، نبی کی باتوں کو سنا، نبی کے اشارے کو سنا۔ حضرت ابو بکر آگے بڑھے، حضرت ابو بکر پیچھے ہٹے، حضرت ابو بکر نے مصلی چھوڑا، نبی آگے بڑھے، سب ہوا، لیکن نبی نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری نماز ٹوٹ گئی، نبی نے یہ نہیں کہا تمہاری نماز ٹوٹ گئی، اور عاشقوں نے بھی یہ نہیں سوچا کہ میری نماز جاتی رہی، اس لیے کہ معلوم ہے کہ ہماری نماز نبی کو دیکھنا ہے، ہماری نماز محبوب کو دیکھنا ہے۔ نماز میں محبوب خدا آ گئے، یہ تو نماز کی معراج ہو گئی، نماز میں نبی کی ذات آ گئی، یہ تو میرے نماز کی معراج ہو گئی، نماز میں نبی کا نام آ گیا، یہ میرے نماز کی تکمیل ہو گئی۔ جس طرح سے نماز میں نبی پہ درود سے نماز کی تکمیل ہوتی ہے، اس طرح سے وہ صحابہ نماز میں نبی کے تصور سے اپنے نمازوں کی تکمیل کر رہے ہیں۔ نبی سے بات کرنے پر بھی نماز نہیں ٹوٹتی ہے، یہ ہوتی ہے عاشق کی نماز، اور یہ ہوتا ہے عشق۔ صحابہ نبی سے عشق کرتے تھے، محبت تو بڑی چھوٹی سی بات ہے،
محبت تو ہم لوگ کرتے ہیں، وہ بھی سب لوگ نہیں، تھوڑے تھوڑے سے کچھ لوگ محبت کرنے والے تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں، باقی تو ہم لوگ صرف ایک محبت کا ہلکا سا اثر ہے، کہیے کہ محبت کی تھوڑی سی چنگاری ہے، اس چنگاری کی وجہ سے، ایمانی چنگاری کی وجہ سے یہ سب کچھ میلاد، درود، سلام کر لیتے ہیں، تاکہ یہ نشانی رہے کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ جو اتنا بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں، اس کے بعد محبت نبی کا دعویٰ کرنا، اتنا بھی نہ کرے، سلام بھی نہ پڑھے، ذکر بھی نہ کرے، نام بھی نہ لے، سجائے بھی نہیں، یاد بھی نہ آئے، اور اس کے بعد وہ دعویٰ کرے کہ ہم محبت کرتے ہیں، اس سے بڑا جھوٹا اور کون ہوگا؟ دعوے کے لیے تو دلیل ہونی چاہیے نا، اور وہ دلیل یہی ہے کہ ہم کر کے دکھلاتے ہیں کہ دیکھو ایسی محبت ہے۔ محبت کی کم سے کم نقل تو کرتے ہیں، محبوبوں کی نقل کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم محبوب ہیں، محبوبوں کی نقل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس نقلی کو قبول کر لے، اس لیے کہ نقل میں بھی بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا جو حضرت موسیٰ کا مخالف تھا، اور طرح طرح سے حضرت موسیٰ کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے کیا یہ کہ حضرت موسیٰ جیسا لباس پہن لیا، ویسے ہی امامہ، ویسے ہی جبہ، ویسے ہی کپڑا پہنا، ویسے ہی عصا لیا، اور جس طرح حضرت موسیٰ دین کی باتیں بتاتے تھے اسی طرح سے حضرت موسیٰ کی نقل کر رہا تھا مذاقاً۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا اس کو، پھر اتفاق کی بات یہ کہ اس کے چند دن کے بعد وہ مر گیا۔ تو حضرت موسیٰ نے اللہ سے پوچھا کہ اے اللہ، وہ جو میرا لباس پہن کر کے میرا مذاق اڑا رہا تھا اس کا کیا ہوا؟ تو اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ، اس کو ہم نے معاف کر دیا۔ حضرت موسیٰ کو بڑا تعجب ہوا، اے رب العالمین، تیرے پیغمبر کا اس نے لباس پہن کر کے اور میری نقل کر کے میرا مذاق اڑایا اور تو نے اس کو معاف کر دیا؟ تو اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ، اسی لیے تو ہم نے معاف کیا کہ اس نے لباس تمہارے جیسا پہن لیا تھا، اسی لیے ہم نے معاف کیا کہ تمہارے جیسے اس نے نقل اتار لی تھی، اور میری رحمت کو، میری غیرت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میرے پیغمبر کی نقل اتارنے والے کو ہم جہنم میں ڈال دیں۔ اگرچہ اس نے محبت سے نہیں کیا تھا، اس کے بعد بھی نقل تو تمہاری ہی کی تھی نا، اس لیے ہم نے اسے معاف کر دیا۔ تو ہم لوگ کم سے کم نقل ہی اتار لیں بزرگوں کی، صحابہ کی محبت میں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ کل کو ہم کہہ سکیں کہ اے رب العالمین، تیرے محبوبوں کی نقل ہم نے کی تھی، انہوں نے درود و سلام بھیجا تھا، ہم نے بھیجا، انہوں نے تیرے محبوب کی محفل سجائی تھی، ہم نے سجائی، ان کی نقل میں سجائی، ہمارے دل میں ویسی محبت تو نہیں تھی، لیکن نقل محبوبوں جیسی کی تھی۔ جو اپنے محبوبوں کا حشر تو نے کیا ہے، ان کو جو جزا دی ہے، ان کو جو اجر دیا ہے، ان کی غلامی میں ہم کو بھی وہی اجر عطا فرما دے۔ تو یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوبوں کی نقل کرنے والوں کو ضرور معاف فرمائے گا۔ آج بھی پورا نہیں ہو سکا، ہمیشہ رہ جاتا ہے تھوڑا سا، محبت سے عشق پر تو آ گئے لیکن عشق کی تکمیل نہیں ہو سکی۔ پھر انشاءاللہ پھر کبھی کہ عشق کی تکمیل کافی لمبا ہو گیا، اب ہم لوگ بارگاہ رسالت میں کھڑے ہو کر کے صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔